آج جو ملاقات کی گئی جی عمران خان صاحب سے، اس میں بیرسٹر گوہر اور بشرا بی بی تھے، اور اس کے بعد قاضی انور صاحب، فیصل چودھری صاحب، خالد یوسف چودھری، انہوں نے ملاقات کی، اور راول پنڈی سے بیرسٹر تھے بیرسٹر منصور اور مبشر ایڈوکیٹ کو بھی ملاقات کی اجازت اس میں مل گئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ پہلے میں ذرا وہ بتا دوں، کیونکہ کچھ فیصلے کیے ہیں عمران خان صاحب نے، اور مذاکرات کے حوالے سے کچھ حدود و قیود کا تعین کیا ہے، کچھ شرائط رکھی ہیں، اور بے ہنگم مذاکرات نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے ایک تو یہ کہا ہے کہ جی پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی کاوشیں انہوں نے کہا بہت اچھی ہیں، مذاکرات کے عمل کو معنی خیز بنانے کے لیے سب سے انہوں نے کہا کہ اہم بات جو ہے وہ ہے کہ میری ملاقات میری نامزد کردہ مذاکراتی کمیٹی سے کروائی جائے، تاکہ مجھے معلومات کا صحیح علم ہو سکے، کیونکہ آج جنہوں نے ملاقات کی ہے وہ کل مذاکرات میں نہیں تھے۔ اسد کیسر صاحب تھے، صاحبزادہ حامد رضا تھے، اور جناب راجہ عباس صاحب تھے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری ملاقات پوری کی پوری اس کمیٹی سے کروائی جائے، اور مذاکراتی کمیٹی سے جنہوں نے ملاقات کی ہے، اور ادروائز جو 7 ممبرز کمیٹی ہماری، ان سے ملاقات میری تواتر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے تاکہ مجھے معاملات کا صحیح علم ہو سکے۔ اور انہوں نے کہا کہ صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں وہ تحریک انصاف کے مذاکراتی عمل کا ترجمان انہیں مقرر کر دیا گیا ہے، وہی ترجمانی کریں گے صحیح طور پہ، اندر بھی اور باہر بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ حکومت اگر نتیجہ خیز مذاکرات چاہتی ہے تو ہمارے 2 مطالبات ہیں: انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی فوری طور پر رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر سینئر ترین ججز پر جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ یہ عمران خان صاحب نے آج دوبارہ سے اس بات کو دہرایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان مطالبات پر عمل درآمد کی صورت میں ہم سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ خدشہ ہے کہ حکومت ہمارے 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے مطالبے کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کرے گی، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور فوجی عدالتوں کے غیر آئینی فیصلوں کو مسترد کرتا ہوں، عمران خان صاحب نے کہا، اور ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے، اور ایسے غیر انسانی عمل سے ملک کو معاشی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ دے کر آئینی بینچ کے چہرے پر تماچا مارا گیا ہے، کیونکہ یہ آئینی بینچ نے ہی یہ حرکت کی ہے کہ انہوں نے فوجی عدالتوں کو اجازت دی کہ جناب آپ اپنے فیصلے جاری کریں، جبکہ اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے ماضی میں موجود ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو پاکستان کو ایک مصیبت کی طرف دھکیلا ہے، اس میں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں غیر آئینی بینچ کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جی، اور بہت ہی نیگیٹو ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب تو عدلیہ نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ ملک میں سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف کو دباتے دباتے حقیقت میں جمہوریت، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کا جنازہ نکال دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کوئی ملک بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور سرمایہ کاری کبھی قانون کی حکمرانی کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ لوگ پاکستان سے باہر سرمایہ منتقل کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں نہ تو عدلیہ آزاد ہے اور نہ ہی قانون کا کوئی احترام ہو رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بدلے عدلیہ کے مکمل طور پر ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں۔ آئینی بینچ کا قیام اور اس کے فیصلے سپریم کورٹ کو شرمندہ کرنے کے مترادف ہیں۔ یہ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ اب ایک آگے چلتے ہیں جی، جو اس وقت ہو رہا ہے معاملہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ہماری فوجی قیادت جنرل عاصم منیر صاحب، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کی جو پالیسیاں تھیں، جو ان کا یہ بیانیہ تھا کہ پی ٹی آئی کو کچلنا ہے، عمران خان کو کچلنا ہے، اس کی وجہ سے معاملات پورے کے پورے اب پوری فوج جو ہے، پوری فوج ہماری اس وقت سخت مصیبت کا شکار ہے عالمی سطح پہ۔ اور اگر جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنی پالیسی نہ بدلی تو میرا خیال ہے مجھے خدشہ ہے کہ اس کا ملبہ جو ہے، اس کا جو منفی اثرات ہیں وہ پورے ادارے پر آئیں گے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آنے والی جو ٹرمپ انتظامیہ ہے
اور प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत है वो बहुत एग्रेसिव है और बहुत वोकल है और वो एक्सप्रेसिव है और वो ये नहीं कि जनाब ये ऐसा नहीं है कि वो बातों को बंद कमरों में करने वाली वो नहीं है। लिहाजा ये बहुत मुसीबत बनती जा रही है पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पे, क्योंकि रिचर्ड ग्रेनल ने दो बातें कर दी हैं जी खुलेआम। वो इस वक्त बीड़ा उठाया हुआ है क्योंकि उनसे पंगा इन्होंने ले लिया है और ये पंगा बहुत महंगा पड़ा है। और रिचर्ड ग्रेनल ने कहा है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को समझना होगा कि इस जदीद दौर में ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बयानिया तो बनाएं अपनी आवाम के लिए और एक बयानिया बनाएं आलमी सतह पे। तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो हमारी, वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ये कई दिहाइयों से ये बात करती आ रही है, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी और हम 2 और 2 4 की तरह ताल्लुकात को आगे लेकर बढ़ेंगे। ये जो मामलात हैं जी, ये चीज़ें आगे जाके जो नुकसान बनेगा वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मफादात को अब ये नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इसी वजह से ये सदाएं बुलंद हो रही हैं कि जनाब आपने जो कुछ करना था वो कर लिया और अब अंदर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, अंदर से रिएक्शन आ रहा है, अंदर से मज़ाहमत हो रही है और हमारी अदालतें भी जो हैं वो इस बात पे अब थोड़ा सा एग्रेसिव होंगी जी, क्योंकि मामला जो है वो हाथ से निकलते जा रहे हैं और कोई ना कोई वाया मीडिया तो निकालना ही है, कोई ना कोई सेफ एग्जिट तो निकालना ही है। तो वो अदलिया से ही निकलेगा, क्योंकि फौजी अदालतों से सिविलियंस का ट्रायल जो है इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो कटहरे में आ चुका है और उस पर पाबंदियां लग सकती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता उस पर पाबंदियां लग गई और वो भी मुआशी, तो पाकिस्तान की जो मईशत रही सही मईशत है वो भी धड़ाम से नीचे जाएगी। इसके साथ साथ रिचर्ड ग्रेनल ने एक और नारा लगा दिया है जी, और वो नारा है हकीकी आज़ादी का नारा है और उस पर ट्वीट कर दिया है जनाब अपना रिचर्ड ग्रेनल ने हकीकी आज़ादी का ट्वीट कर दिया है, उन्होंने अपनी पोस्ट कर दी गई है। तो ये सिचुएशन है और ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब मरियम साहिबा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात की खबरों की गर्दिश जुबान ज़दे आम है और उसमें कहा गया है कि लंदन प्लान जो है उसको लेकर आगे बढ़ना है। तो ये लंदन प्लान ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा है, आलमी सतह पे, दाखिली सतह पे, खारजी सतह पे, मुआशी, मुआशरती, अदालती, सियासी, हर तरफ तबाही है। और वही लंदन मुआहिदा है जो कि खुफिया डील है एक, और उस डील को मेरा ख्याल है वो अनफोल्ड तो हो ही चुकी है, अब उसका अनडू होने का टाइम जो है वो आ चुका है।